اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی آج 25ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا تھا سن 3 ہجری کے واقعات کو۔ آج ہم 4 ہجری کے واقعات کو مختصر بیان کریں گے۔ 4 ہجری کے بالکل ابتدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ خالد بن سفیان نامی ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان درازی بھی کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ مجمع اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو جمع کر رہا ہے، مدینہ منورہ پر حملہ کی سوچ رہا ہے یا مدینہ منورہ سے کوئی بیت المال کی چیزیں یا ان چیزوں کو ڈکیتی کرنے کی سوچ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن انیس کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کے خالد بن سفیان، چونکہ وہ حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا تھا، اور میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی سزا سوائے قتل کے اور کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس گئے اور جا کے انہوں نے اس کا پتہ کیا، معلومات کر کے اس کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کر کے اس کو قتل کر دیا، یعنی بات چیت کی، پھر اس کے بعد اس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے قبیلے کے لوگ انہوں نے ان کا پیچھا کیا، یہ ایک غار میں چھپ گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ غار کے جو دروازہ تھا یا وہ گزرنے کی جگہ تھی، اس کے آگے مکڑی نے جالا تن دیا، جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ غار میں کوئی نہیں ہے اور وہ واپس چلے گئے۔ یہ مسلسل رات کو نکل کے سفر کرتے اور دن کے وقت چھپ جاتے، اس طرح چلتے چلاتے یہ 23 محرم الحرام 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خالد بن سفیان کا سر لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس کارنامے سے خوش ہوئے کہ تنے تنہا ایک بڑا کارنامہ کیا ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو انعام دیا۔ انعام میں اپنا عصا مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیا، اور حضور نے فرمایا یہ تمہارے اور میرے درمیان میں گویا قیامت والے دن کے لیے نشانی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس نے پھر اس کے بعد وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ عصا میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دینا۔ تو یہ 4 ہجری کا پہلا اہم واقعہ ہے۔ اسی سال 4 ہجری ماہ سفر میں واقعہ رجی پیش آیا۔ واقعہ رجی یہ ہے کہ قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ، یہ 2 قبیلہ ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیں، کچھ معلمین کو بھیج دیں جو ہمیں آ کے دین سکھائیں، ہمارے قبیلے والے کو دین سکھائیں۔ تو 2 قبیلے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 لوگوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا کہ یہ جا کے ان کے قبیلے والوں کو ایمان اور اسلام کی باتیں سکھائیں گے۔ یہ لوگ جب مقام رجیع پر پہنچے، یہ مقام رجیع مکہ اور عصفان کے درمیان میں ایک جگہ ہے، تو وہاں آ کے انہوں نے بدعہدی کر دی اور انہوں نے صحابہ کرام پر حلہ بول دیا۔ وہاں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے، قریب 200 لوگ، انہوں نے صحابہ کرام کا تعاقب شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام جو ہیں وہ وہاں سے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ اب اس جماعت صحابہ کرام جو 10 صحابہ کی جماعت ہے، اس کے امیر ہیں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر کفار نے دیکھا کہ وہاں ہماری رسائی ممکن نہیں ہے، اگر ظاہرہ اوپر جائیں گے تو اوپر سے وہ لوگ پتھر یا تیر ماریں گے، تو انہوں نے کہا آپ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، امان دیتے ہیں۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی کافر اور مشرک کی پناہ نہیں مانتا، لہذا میں تو نیچے نہیں اتروں گا۔ ان کے ساتھ 7 صحابہ اور، تو یہ جنگ کرتے رہے ان کے ساتھ اور شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی پناہ میں آتے ہیں، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ نیچے اترے ٹیلے سے تو انہوں نے، جب یہ نیچے آئی تھے تو انہوں نے ان کی مشقیں باندھ دی، یعنی ان کو باندھ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق نے کہا یہ تو پہلی بدعہدی ہے کہ آپ لوگ ہمیں باندھ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن جب وہ آگے نہیں گئے تو حضرت عبداللہ بن طارق کو وہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب رہ گئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو وہ مکہ مکرمہ لے گئے اور مکہ مکرمہ میں جا کے ان کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا کہ ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے حارث بن عامر نامی
ایک کافر قتل ہوا تھا بدر کے دن، تو اس کے بیٹوں نے ان کو خرید لیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے امیہ ابن خلف قتل ہوا تھا، یہ بہت بڑا کافر تھا، تو اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے حضرت زید کو خرید لیا کہ ہم اپنے بزرگوں کے گویا بدلے میں ان کو قتل کریں گے۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ بس میں جو پہلی فرصت میں ہی قتل کروں گا، لہٰذا اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام تنعیم پر لے گیا، چونکہ کفار بھی حرم مکہ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تو مقام تنعیم جو ہے یہ حرم سے باہر ایک جگہ ہے، تو وہاں اس نے بھیج دیا، اور اپنے غلام کے ہاتھ اور باقی لوگ مکہ مکرمہ کے سردار وہ وہاں جمع ہوئے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ وہاں گئے تو جب بالکل کو قتل کرنے لگے تو اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں موجود تھے، اور اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا زید اگر تم یہ بات پسند کرو کہ تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیں تو کیا تمہیں منظور ہے؟ تو حضرت زید نے فرمایا اگر میرے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی لگے تو مجھے وہ منظور نہیں ہے، مجھے اپنا قتل ہو جانا منظور ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے اور جانثار، یعنی ان کے صحابہ سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو انہوں نے روک رکھا، اور کچھ وقت گزر گیا، اس کے بعد ان کے قتل کرنے کا مشورہ ہوا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے تو انہوں نے گھر والوں سے اپنے بال وغیرہ کی صفائی کے لیے اس وقت میں استرا مانگا کہ وہ مجھے دے دیں، تو انہوں نے دے دیا۔ اب بعد میں وہ گھر میں کام کاج خواتین، زینب بنت حارث جو وہ حارث قتل ہو گیا تھا اس کی بیٹی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہ گود میں بیٹھا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ استرا بھی ہے اور ظاہرہ دشمن بھی ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے، تو حضرت خبیب نے اس کو دیکھ کے یہ محسوس کر لیا کہ یہ ڈر گئی ہیں، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ میں آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کروں گا، قطعاً ایسا نہیں ہے، مجھ سے ایسا کبھی فعل سرزد نہیں ہوگا۔ اس بچے کو چھوڑ دیا، اور یہ زینب بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تازہ انگور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہوتے تھے اور ان کو کھا رہے ہوتے تھے، باوجود اس کے کہ مکہ مکرمہ میں قحط تھا اور پھل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت حضرت خبیب کو اپنی جناب سے تازہ پھل کھلا رہے تھے۔ پھر مشورہ ہوا ان کے قتل کرنے کا، تو ان کو بھی مقام تنعیم پر لے گئے، اور اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور کہا کہ میں چاہتا تھا کہ نفل لمبے پڑھوں، لیکن یہ سوچا کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ موت سے ڈر رہا ہے اس لیے نماز لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے مختصر نوافل پڑھے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی سوال جواب ہوا جو حضرت زید بن دسنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور وہی جواب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی آیا، اور صحابہ کرام نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہماری حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ پھر اس کے بعد ان کو سولی لٹکا دیا گیا۔ باقی تفصیلات ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بات بڑی معروف ہے اور بعض روایات میں موجود ہے کہ بعد میں کچھ صحابہ کرام کو بھیجا گیا، 40 دن کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو بھیجا گیا ان کی لاش لینے کے لیے، تو انہوں نے وہاں سے لاش کو وصول کیا اور سواری پر سوار کر کے لے گئے، پیچھے سے کفار آ گئے، تو جب سواری سے اس کو اتار کے نیچے رکھا صحابہ نے تو زمین ایک دم سے پھٹی اور اس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنے اندر لے لیا۔ اسی وجہ سے ان کو بلیع العرض بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سردار تھے اس قافلے کے، انہوں نے 2 دعائیں کی تھی۔ ایک تو یہ دعا کی کہ اللہ پاک ہماری خبر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے، اور دوسرا یہ دعا مانگی تھی اللہ پاک میرے جسم کو محفوظ رکھنا کفار سے، میرا جسم جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ سلافہ بنت سعد ایک خاتون ہیں جن کے 2 بچوں کو بدر کے دن قتل کیا گیا تھا، تو اور ان کو قتل کیا تھا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس نے یہ کہا کہ
کہ جو شخص عاصم کی کھوپڑی لا کے مجھے دے گا، اس کا سر لا کے دے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام کے طور پہ دوں گی۔ اب ان کو پتا تھا قبیلہ حذیل کے لوگوں کو کہ عاصم بن ثابت قبیلے کے اس قافلے کے سردار ہیں اور وہ وہاں ٹیلے کے اوپر شہید ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم جاتے ہیں اور جا کے ان کا سر کاٹ کے لا دیں گے، اور اس سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اب یہ لوگ حذیل کے لوگ کچھ گئے، اب جا کے انہوں نے چاہا کہ سر کاٹ کے لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی انتظام ہوا کہ بھیڑوں کا زنبور، بھیڑوں کا ایک لشکر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیج دیا۔ وہ سارا دن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد چکر لگاتا رہا، جب بھی کوئی کافر قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ سب اس پہ لپک پڑتے، کفار ڈرتے ہوئے قریب نہیں جا رہے تھے۔ پھر سوچا شام تک یہ بھیڑ ہٹ جائیں گے اور شام کو ہم جا کے سر اتار لیں گے۔ شام تک کا انہوں نے انتظار کیا اور شام کو بارش ہوئی اور سیلاب آیا، جس کی وجہ سے لاشیں جو ہے جتنی صحابہ کرام کی لاشیں تھیں، اور خاص طور پر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش، وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے غائب کر دی اور یہ خیب و خاصر ہو کر واپس آ گئے۔ تو یہ ہے جس کو واقعہ رجیع کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ دھوکہ دہی، کہ صحابہ کو دھوکہ دیا گیا۔ 7 صحابہ وہاں شہید ہو گئے اور 3 صحابہ کرام کو لایا گیا۔ عبداللہ بن طارق کو تو وہیں شہید کر دیا گیا، حضرت خبیب بن عدی کو سولی لٹکایا گیا، اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام تنعیم پر لا کر انہوں نے قتل کر دیا۔ ماہ صفر 4 ہجری میں ہی واقعہ بئر معونہ ہوا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اس قدر تکلیف ہوئی، حضور بے حد پریشان ہوئے اس واقعے کی وجہ سے۔ ہوا یہ کہ بنو عامر کے سرداروں میں سے ایک شخص عامر بن مالک، جس کی کنیت ابو برا تھی، یہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نجد کی طرف اگر آپ کچھ لوگوں کو بھیجیں اور وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے کچھ تحائف بھی دیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبول نہیں کیے۔ حضور نے اس پر اسلام کو پیش کیا، اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے خوف آتا ہے کہ وہ کہیں صحابہ پر حملہ نہ کر دیں، یہ تو دعوت دینے کے لیے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی ضمانت دیتا ہوں، میں پناہ دیتا ہوں، اپنی پناہ دیتا ہوں۔ تو جب کوئی سردار پناہ دیتا تھا تو اس کی پناہ کو مانا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، منذر بن عمر سعدی کو ان کا سردار مقرر فرمایا، حضرت عامر بن فہیرہ جن کا ذکر ہم ہجرت میں بہت تفصیل سے کر چکے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یہ بھی اسی قافلے کا حصہ تھے۔ یہ جماعت یہاں سے چلی اور جب یہ لوگ بئر معونہ پر پہنچے، اب یہاں یہ نجد کی طرف بنو سلیم، بنو لحیان اور ریعل، زکوان، بنو عامر، یہ قبائل آباد ہیں۔ اب یہ تمام کے تمام قبائل تقریباً وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے موافقت نہیں رکھتے، حضور کے دین کو اور ان چیزوں کو، کفار نے ان کے دلوں میں باتیں ڈالی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ اب صحابہ کرام دعوت دینے کی غرض سے گئے ہیں، بئر معونہ پر پہنچے تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا خط حضرت حرام بن ملحان، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں، ان کو حضور نے خط دیا تھا کہ تم وہاں جا کے یہ خط بنو عامر کے سردار عامر بن طفیل کو دے دینا میری طرف سے۔ تو حضرت حرام بن ملحان وہاں سے گئے اور انہوں نے خط دیا عامر بن طفیل کو، جو بھتیجا تھا عامر بن مالک کا، جو آیا تھا ابو برا، جو حضور کی خدمت میں آیا تھا کہ وہاں کی دعوت کے لیے اگر آپ لوگ بھیجیں تو شاید وہ قبول کر لیں۔ تو عامر بن طفیل نے خط پہنچنے سے پہلے ہی، یعنی اس کو پتا چلا کہ حضور کا نمائندہ آ رہا ہے، تو اس نے خط پہنچنے سے پہلے ہی خط کو پکڑتے ہوئے اس نے اشارہ کیا اور ایک آدمی نے حضرت حرام بن ملحان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور ادھر اس نے عامر بن طفیل نے اپنے بنو عامر کو کہا کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے میرا ساتھ دیں اور ہم محمد کے ساتھیوں کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عامر بن مالک نے جو حضور کے پاس آیا تھا اس نے پناہ دی ہوئی ہے، ہم بالکل یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اس نے ریل اور زکوان اور دیگر قبائل کو جمع کر کے یا ان کو دعوت دے کے بلایا اور صحابہ کرام پر حملہ کر دیا، اور سارے کے سارے صحابہ کرام، یعنی وہاں 70 میں سے 68 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 2 صحابہ کرام وہاں وہ بچے، ایک کعب بن زید انصاری اور دوسرا عمر بن امیہ زمری، یہ 2 صحابہ کرام وہاں سے بچے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ ہوا کہ جب انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا
تو ان میں کچھ رمق باقی تھی، انہوں نے سمجھا کہ شہید ہو گئے، تو وہ چلے گئے۔ تو بعد میں ان کو کچھ ہوش آیا تو یہ وہاں سے چھپاتے کوشش کرتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ عامر بن امیہ زمری ان کو گرفتار کر کے وہ لوگ لے گئے، اور وہ جو عامر بن طفیل تھا سردار بنو عامر کا، اس نے ان کا سر موڑ کے کہا میری ماں نے نظر مانی تھی کہ غلام کو آزاد کرے گی، تو جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ عامر بن امیہ راستے میں آ رہے تھے تو انہوں نے بنو عامر کے ایک آدمی کو، دو لوگ بنو عامر کے مشرک تھے، وہ ان کے ساتھ ہو لیے، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے سارا بدلہ تو ابھی نہیں لیا جا سکتا، تو وہ لوگ سوئے تو انہوں نے ان دونوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہلے ہی جبریل امین کے ذریعے سے مل چکی تھی، تو وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ حضور قنوت نازلہ یعنی صبح فجر کے وقت میں ان لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے۔ اس قدر حضور کو دکھ اور تکلیف ہوئی صحابہ کرام کی وجہ سے کہ صحابہ کرام کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ ربیع الاول 4 ہجری میں واقعہ پیش آیا بنو نذیر کا، کہ بنو نذیر طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ یہی حضرت عمر بن امیہ زمری جن 2 لوگوں کو قتل کر کے آئے، وہ چونکہ حلیف تھے تو بنو نذیر پر بھی ان کی دیت کا کچھ حصہ بنتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ بات چیت کی تو انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے بات سنی کہ جی ٹھیک ہے بالکل ہم دیت دیں گے، لیکن جب حضور آ رہے تھے تو انہوں نے یہ سازش کی کہ ایک آدمی کو کہا کہ تم اوپر سے ایک بھاری پتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دو تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ حضور کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے آئے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کیا کہ حضور کو کہا کہ ہم 3 لوگ اپنے عالم آپ کے پاس بھیجیں گے، آپ بھی تشریف لے آئیں، وہ بھی آ جائیں گے، تو وہ آپ سے کچھ سوال جواب کریں گے، اگر وہ آپ کی باتوں سے مطمئن ہو کے مسلمان ہو گئے تو ہم سارا قبیلہ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان 3 لوگوں کو کہا تم خنجر لے جانا ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا۔ یعنی اس طرح کے بدعہدیاں کر رہے تھے وہ مسلسل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان پر حملے کا ارادہ کیا، اور وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ ایک تو ان کو اپنے قلعوں پر یہ تھا کہ بڑا مان تھا کہ یہ بڑے مضبوط ہیں، اور دوسرا عبداللہ بن ابی منافق نے ان سے کہا ہوا تھا کہ جب اگر یہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے۔ اب نہ عبداللہ بن ابی کو ہمت اور جرت ہوئی کہ وہ حضور کے مقابلے میں آئے، اور ان کے قلعے بھی ظاہر ہے کتنے دن اندر والا جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ چل سکتا ہے، تو 15 دن کے محاصرے کے بعد وہ لوگ قلعے سے باہر نکلے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 10 دن کا وقت دیا کہ 10 دن میں اپنی جو چیزیں سمیٹنا چاہتے ہو وہ سمیٹو اور سمیٹ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سارے کے سارے لوگ یہاں سے اپنی ہر چیز اٹھا کے لے گئے۔ یعنی لکھا ہے کہ یہود اس قدر حریص تھے کہ انہوں نے دروازے اور کواڑ دروازوں کے اور کھڑکیاں تک اکھاڑ کے وہ لوگ لے گئے۔ 2 لوگ مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ سارے یہودی یہاں سے جلا، کچھ خیبر میں جا کے آباد ہوئے، کچھ شام میں جا کے آباد ہوئے۔ حیی بن اخطب اور ابو الحقیق وغیرہ یہ سارے لوگ بھی انہی لوگوں میں شامل۔ تو یہ بنو نذیر کا واقعہ ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا، اور سورہ حشر میں جو تفصیلات موجود ہیں ساری کی ساری وہ اسی کی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ اس سورت کو سورہ حشر سے زیادہ سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے، کہ بنو نذیر کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس غزوے میں جو مال فے آیا تھا، اس مال فے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، چونکہ مہاجرین اس وقت تک انصار کے گھروں میں رہ رہے تھے، وہیں سے کھانا وغیرہ کھا رہے تھے، تو حضور نے سوچا کہ یہ ایک بڑا مال فے ہے تو مہاجرین میں تقسیم کر دیں گے تو انصار پر جو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مہمان نوازی کا تھوڑا بہت بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے انصار کو جمع کیا اور انصار صحابہ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو اس مال فے کو برابر برابر تقسیم کر دیں اور مہاجرین آپ کے ساتھ ویسے ہی رہیں جیسے پہلے رہ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ مال فے مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور یہ اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ تو انصار صحابہ نے بہت خوش دلی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیں اور یہ ہمارے ساتھ ویسے ہی رہیں جیسے پہلے رہ رہے تھے۔ اس قدر ایثار، ہمدردی اور قربانی حضرات انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کے لیے اس کا وہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس موقع پر بھی مختلف مواقع پر اللہم اغفر للانصار، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار، اس طرح کے مختلف مواقع پر دعائیں دیں۔ ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے۔ اس کے بعد جمادی الاول 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ بنو ثعلبہ اور بنو محارب
یہ دو قبیلے اپنی جمعیت کو جمع کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف پیش قدمی کی 400 صحابہ کرام کو لے کے۔ اس غزوہ کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ اس کی دو وجہ بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ حضور جہاں جا کر حضور نے پڑاؤ کیا وہاں ایک پہاڑ تھا جس کا نام رقاع تھا، تو اس کو ذات الرقاع کہا گیا۔ بعض صحابہ کرام نے، اور بخاری شریف اس کی ایک روایت اس کی معید بھی ہے کہ ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ سفر کٹھن تھا، جوتے وغیرہ پھٹ گئے اور پاؤں پھٹ گئے صحابہ کرام کے، تو پٹیاں وغیرہ، رقاع کا معنی ہوتا ہے پٹیاں، چیتھڑے کپڑوں کے، تو وہ پٹیاں وغیرہ پاؤں پر باندھ کر صحابہ کرام نے یہ سفر کیا بڑی مشکل سے، تو اس وجہ سے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، وہ لوگ حضور کی آنے سے پہلے ہی وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ کچھ اور قبائل کے لوگ ملے جن کے ساتھ مصالحتی عمل، جیسا کہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ شعبان 4 ہجری میں غزوہ موعد بدر ہوا۔ چونکہ ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں غزوہ احد کے بیان میں کہ غزوہ احد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کفار کی قیادت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال تمہارا اور ہمارا وعدہ ہے، اگلے سال بدر میں لڑیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ بدر میں قتل ہوئے تو ہم بدر میں بدلہ لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان 4 ہجری میں بدر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخت سفر باندھا۔ اچھا، اب اس میں درمیان میں ایک بات ہے بڑی اہم کہ حضرت ابو سفیان نے بھی تیاری شروع کی، لیکن دل بند نہیں رہا تھا، حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا نکلنے کا۔ تو انہوں نے طریقہ یہ، نعیم بن مسعود ایک صاحب، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، ایک صحابی ہیں، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس وقت کہا کہ تم جاؤ، وہ مدینہ منورہ ویسے جا رہے تھے، کچھ پیسے ویسے دیے، کہا اہل مدینہ کو جا کے ڈراؤ، ان سے کہو وہ تو بہت بڑی جمعیت اکٹھی کر رہے ہیں اہل مکہ، تو اس لیے تم نہ جاؤ بدر میں، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اس طرح کی باتیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تک جب یہ بات پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام، وہ ان کے ایمان، قرآن کہتا ہے ان کے ایمان بڑھ گئے، بہت زیادہ پہلے سے ایمان بڑھ گئے۔ قرآن میں ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اس نے آ کے کہا نعیم بن مسعود نے کہ وہ تو جمع ہو گئے ہیں، ڈرو ان سے، نہ جاؤ وہاں۔ تو صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ صحابہ کرام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور طریقے سے تیاری کی، اور حضور شعبان میں مقام بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان بھی اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے مر الزہران تک پہنچے، مقام یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں تک پہنچے، لیکن دل نہیں بندھا اور واپس چلے گئے، اور یہ پیغام بھیج دیا کہ یہ قحط کا سال ہے، یہ جنگ کا سال نہیں ہے، اس لیے اگلے سال دیکھیں گے، اس سال ہم جنگ نہیں کر رہے۔ 8 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام بدر پر ان کا انتظار کیا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اگلے سال وہاں لڑیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 دن انتظار کر کے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اس سال میں اور بہت اہم کچھ واقعات پیش آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے لخت جگر، وہ بھی اسی سال ان کی ولادت، ماہ شعبان اسی سال ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح بھی اسی 4 ہجری میں ہوا۔ اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین کے نام سے جو لقب سے معروف ہیں، ان کے ساتھ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح بھی اسی سال ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو 6 مہینے کے بعد وفات پا گئے، ان کی ولادت بھی اسی 4 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح بعض روایات کے مطابق حضرت زینب بنت جہش سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا ہے، وہ بھی اسی 4 ہجری میں ہوا۔ اور مشہور قول کے مطابق پردے اور حجاب کا جو حکم نازل ہوا ہے وہ بھی 4 ہجری میں ہوا۔ بعض روایات میں 3 اور بعض میں 5 کا بھی ذکر ہے، لیکن مشہور قول 4 ہجری کا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے پاس ان کی زبان سیکھنے کے لیے بھی 4 ہجری میں ہی بھیجا کہ خط و کتابت کرنے میں یہود پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہ قوم قابل اعتماد نہیں ہے، خاص طور پہ بنو نذیر کے ساتھ اس جنگ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ہیں 4 ہجری کے معروف واقعات جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اگلی قسم میں انشاءاللہ ہم 5 ہجری کے واقعات کو
مختصراً بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔